السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد شدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عباسی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ لانگ مارچ میں عمران خان کی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ جو موجودہ ملکی صورتحال چل رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن اس کے متعمل ہو سکتے ہیں کیا؟ جو آپ نے فرمایا کہ عمران خان کی یہ ڈیمانڈ ہے، ان کی واقعی ڈیمانڈ تو یہی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ان کا سازشی ذہن کام کر رہا ہے نا، وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں ملک میں۔ وہ ملک میں افراتفری اور فساد اور انتشار کی سیاست کو زور دے رہے ہیں اس پہ۔ لیکن جہاں تک الیکشن کرانے کا تعلق ہے، اس وقت جو ہے نا ملکی صورتحال وہ اس کی متعمل نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ جون میں جو سیلاب آیا تھا، جو چاروں صوبوں میں، اور اس میں 1/4 جو علاقے ہیں وہ سیلاب سے ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ آج بھی وہ سڑکوں میں اور روڈوں پہ ان بیچاروں کی انہوں نے جھونپڑے بنائے ہوئے ہیں، ان کو وہ امداد نہیں مل سکی جو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ تو اس صورتحال میں آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگ کس طرح ان پارٹیوں کو ووٹ دیں گے، یا پاکستان کس طرح مکمل ہو سکتا ہے، کس طرح کی جو 1/3 حصہ جو ہے وہ ووٹ ہی نہ ڈالے۔ اگر ان کے ووٹ بنے ہوں گے تو وہ ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے۔ بس اب ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے نا، ان کے پاس کارڈ ہے نہ کچھ آئی ڈی کارڈ بھی ان کے پاس، ان کی شناخت ہی نہیں ہے میرے خیال سے ابھی تو۔ وہ یہی والی بات ہے کہ وہ ووٹ کیسے ڈالیں گے، کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہی ان کا سامان بہ گیا تو ظاہر ہے شناختی کارڈ کے بغیر تو ووٹ نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو اس کے بعد پھر جب آپ 1/3 حصہ جو ہے ووٹ نہیں ڈالے گا تو الیکشن کون تسلیم کرے گا، یا اس کا ریشو کم ہو جائے گا نا۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ان کو آپ ریلیف دیں، ان کی مدد کریں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، ان کے گھر بنائیں۔ یہ حکومت کا اور اپوزیشن کا مل کے نا یہ کام ہونا چاہیے۔ یہ کام نہیں ہے کہ الیکشن کرائیں جی الیکشن کرائیں۔ الیکشن اس کا حل نہیں ہے ملک کا اس وقت۔ یہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ ان کو چاہیے خان صاحب کو کہ حکومت کے ساتھ مل کے۔ عباس صاحب، اچھا آپ یہ بتائیں، اگر فرض کریں الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو کیا اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ملک کی جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے سارے؟ ابھی یہ دیکھیں نا، یہ دوسری ایک اور جو بات ہے، یہ خان صاحب کی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تمام مسائل کا حل جو ہے الیکشن ہے۔ یہ خان صاحب کی غلط فہمی ہے کہ وہ اصل میں یہ جھانسا دے رہے ہیں لوگوں کو، عوام کو، کہ آپ کا مسائل کا حل الیکشن ہے۔ بھائی جب الیکشن ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں دوسری پارٹی اقتدار میں آئے گی یا پہلی آئے گی، یا یہ وہ سمجھ لیں خان صاحب کہ میں جیت جاؤں گا۔ جو صورتحال ان کو نظر آ رہی ہے نا، ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے کہ میں بس جیت جاؤں۔ ابھی وہ خان صاحب کو جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس ابھی موجودہ صورتحال میں اگر الیکشن ہوئے تو ہماری پارٹی جیت جائے گی اور ہم پھر اقتدار میں۔ ان کو صرف اقتدار تک پہنچنا ہے، اقتدار پر آ کے نا انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے بس۔ باقی مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟ یہ 75 سال سے یہی کام چل رہا ہے۔ ہر پارٹی، ہر اپوزیشن لیڈر یہی کہتا ہے جی الیکشن ہو تو بس مسائل کا حل ہے۔ یہ 75 سال سے دیکھ رہے ہیں لوگ، اور ہم بھی، مجھے بھی تقریباً اس فیلڈ میں 32 سال ہو گئے، میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ ابھی حل ہوگا، ابھی حل ہوگا۔ تو یہ مسائل کا حل الیکشن نہیں ہے۔ مسائل کا حل یہ ہے کہ اپوزیشن اور یہ مل بیٹھ کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالیں، مل جل کے بیٹھ کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، اور جو امن قائم کریں ملک میں۔ جب تک ملک میں امن قائم نہیں ہوگا، آپ کے مسائل نہیں حل ہوگے، کوئی انویسٹر یہاں پیسہ نہیں لگائے گا، کوئی ملک بیرون ملک جو بھی کوئی کنٹری ہے وہ یہاں پیسہ کوئی بھی نہیں لگائے گا جب تک کہ امن نہیں ہوگا۔ جب انتشار ہوگا، فساد ہوگا، اور یہاں بم دھماکے ہوں گے، قتل و غارت ہوگی، کوئی بندہ نہیں لگائے گا۔ حالانکہ لوکل جو انویسٹر ہے وہ بھی پیسہ نہیں لگائے گا۔ یہ ایک ایفیکٹ ہے۔ آپ یورپ کنٹری دیکھ لیں، وہاں، یا آپ یورپ تو دور کی بات، دبئی کو دیکھ لیں کہ دبئی میں دنیا کے ہر ملک نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ وہ کیوں کی ہے؟ وہاں پرامن ہے، امن کی شانتا ہے وہاں پر، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، قانون وہاں کام کر رہا ہے۔ عباس صاحب، ایک چھوٹی سی جی ایک خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ
جب سے یہ لانگ مارچ شروع ہوا ہے ملک پوری دنیا کے جو ہے سفیر ہیں وہ عمران خان سے رابطے میں آ چکے ہیں، یہ اس میں کتنی سچائی ہے؟ لیکن نا رابطے سے یہ نہیں ہوتا کہ بھئی کوئی بیچ میں گڑبڑ ہو رہی ہے. سفیر جو ہے نا وہ اس ملک میں اپنا کام کر رہے ہیں، وہ انہوں نے یہاں کی جو صورتحال ہے سیاسی وہ رپورٹیں اپنے ممالک کو بھیجنی ہوتی ہیں. انہوں نے حکومت سے بھی رابطہ رکھنا ہوتا ہے اور اپوزیشن لیڈر سے بھی. وہ پھر دونوں کی رپورٹیں بنا کے تو اپنی حکومتوں کو بھیجتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. یہ وہ اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. وہ اسی کام کے لیے یہاں سفارتخانے اور کونسلیٹ جو کھلے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ ان سے رابطے میں یا اس میں رابطے میں. یہ کونسلیٹ جو ہیں اسی کام کے لیے گئے. اچھا، سابقہ وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی جو آڈیو لیک ہوئے جس میں اسلحہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی دیکھیں نا، یہ خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. پہلے تو بڑی دھمکیاں لگاتے تھے، پھر اس کے بعد ان کی ٹون چینج ہوئی ہے. وہ جس طرح یو ٹرن لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی پرامن ہوگا، ادھر پر کوئی فیملیاں آئیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ آئیں لانگ مارچ میں شرکت کریں، کوئی مار دار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب اندر سے جو ہے یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ میں نے کہا یہ جھانسا دیتے ہیں نا لوگوں کو اور حکومت کو، عوام کو. یہ کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہیں. اب ان کا اپنا ایک وفاقی وزیر ہے، اس کی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں یہ اسلحے کی باتیں کر رہا ہے. ایک شخص ہے نامعلوم، اس سے کہ بھئی اسلحہ کہاں رکھا ہے تو کدھر ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں ہے. ابھی وہ آڈیو لیک ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر جو ہے داخلہ، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کل کی تھی، اس میں صاف وہ کہہ رہا ہے. اب اگر اس کی آڈیو نہیں تھی تو وہ ابھی تک اس نے تردید نہیں کی اس کی. اگر اس کی آڈیو حقائق پہ مبنی نہیں ہے اور جھوٹی ہے یا اس میں کوئی فیک چیز ہے تو وہ اس کو تردید کرنی چاہیے. تردید نہیں آئی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ انتشار ڈالنے کے لیے یہ پتہ نہیں کہیں انہوں نے پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں جہاں یہ انتشار ڈالیں اور یہ سارا ملبہ حکومت پہ ڈالیں. جس طرح ماڈل ٹاؤن ہوا تھا لاہور میں، اور اس میں یہ رانا ثناء اللہ تو نواز شریف اور شہباز شریف کو آڈیو میں تو دیکھیں اسلام آباد کے بارڈر کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو پنڈی اسلام آباد کا جو بارڈر ہے، یہ کون سی جگہ آ رہی ہے؟ لیکن یہ بارڈر کہیں بھی انہوں نے کہیں کیمپ کا بات کی ہے نا، کسی جگہ کیمپ لگایا ہے تو وہاں پر وہ اسلحہ اپنے بندے رکھنے ہیں. اور وہ جب دیکھیں جب لانگ مارچ آئے گا یا احتجاج ہوتا ہے تو ہر قسم کا کسی کو روک کوئی نہیں سکتا. جس قسم کا مرضی کوئی آئے، اس میں اگر کوئی 2-4 مر گئے یا کوئی ایسی بات ہوگی، انتشار پھیلا، تو وہ ظاہر سارا ملبہ انہوں نے حکومت پہ ڈالنا ہے اور انہوں نے پھر ایجنسیوں سے اوپر بلیم ڈالنا ہے. تو ان کا اصل مقصد یہ ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں لانگ مارچ میں کچھ ویڈیو بھی آئی ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں وہاں جو لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ کوئی ڈانس کر رہی ہیں، کوئی اوپر سٹیج پہ چڑھی ہوئی ہیں. وہ بھی کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی مائیں ہیں، کسی کی بیویاں ہیں. مطلب ہمیں تو نہیں پتہ چلتا یہ کون سا کلچر ہے پاکستان کا، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی ریاست مدینہ ہے کہ جس میں یہ کام کر کے تو آپ اٹریکٹ کریں لوگوں کو کہ بھائی آئیں. یہ تو جس طرح نہیں وہ مداری ہوتے ہیں، وہ یہاں پر وہ جو خواجہ سرا ناچتے ہیں تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. یہ کام تو وہ والا کام ہے نا، یہ سیاسی تو نہ ہوا. تو یہ آپ یعنی نچا کے کیا اٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی طرف کہ ہمارے پاس آئیں، چلیں ہمارے ساتھ، اور یہ بھی چلتا رہے گا سارا کام. تو یہ سیاست نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ خان صاحب کے لیے جو اچھا سائن نہیں ہے. آج تو یہ کر رہے ہیں لیکن عمر بھر کے لیے ان پر یہ داغ لگ گیا ہے اور یہ داغ ان پہ تا قیامت چلتا رہے گا. تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ان کو سیاست کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو سمجھنا چاہیے. جیسے یہ کہتے ہیں مجھے 24 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے. بھائی سیاست کرتے 24 سال تو ہو گئے لیکن آپ نے سیکھا کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سیاست کرتے رہے. صرف انتشار اور فساد کی سیاست نہیں ہوتی، دھمکیوں کی سیاست نہیں ہوتی، بلیک میلنگ کی سیاست نہیں ہوتی. ابھی ان کا کوئی بندہ پکڑا جائے، اس کو انہوں نے تشدد کیا، ان کو ننگا کر کے تشدد کیا. بھائی خان صاحب ان کی آپ اپنی عزت نہیں تو ان کی عزت کا ہی خیال کر لیں. اچھا یہ مجھے تھوڑی سی تفصیل سے بتائیے کہ یہ ننگا کرنے والی بات کیوں کرتے ہیں؟ بھائی مجھے دیکھیں نا، مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب اس وقت 70 سال ان کی عمر ہے اور یہ یعنی بچکانہ باتیں کرتے ہیں جی. وہ اس کو ننگا کر کے ابھی وہ اعظم سواتی
وہ پوتے پوتیوں والا ہوگا، نواسے نواسیوں والا ہوگا، اس کی بھی بات پہ یہ اس کو سواتی کو ننگا کر کے مارا ہے۔ یار لوگ کچھ بات ہوتی ہے تو چھپاتے ہیں، پردہ داری کرتے ہیں، لیکن یہ خان صاحب اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اور یہ اس نے یہ کیا، پتہ نہیں اس نے ننگا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس پہ داغ لگا دیا۔ اسی طرح وہ دوسرے وہ شہباز گل تھا، اس پہ بھی یہی کام کیا ہے جی، اس کو ننگا کر کے۔ اب انہوں نے جو عدالتوں نے وہ پوچھا، انہوں نے تحقیقات کمیٹی بنائی کہ بھئی ان کو دیکھیں، میڈیکل بورڈ بنایا، لیکن وہ نشان تو کچھ نظر نہیں آ رہا، مطلب ان کے جسم پہ نشان تو ایک بھی نہیں ہے، پھر ننگا کر کے کہاں مارتے رہے وہ، یہ مجھے بتائیں نا۔ بس خان صاحب وہ ایک الزام پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، 2007-8 سے لے کے خان صاحب آج تک الزامات کا بوچھاڑ ہے، لیکن وہ الزامات آج تک نہ کرپشن کا ثابت ہوا، نہ تشدد کا ہوا، نہ الیکشن میں دھاندلی کا ہوا۔ یعنی الزامات لگانا یہ فن جانتے ہیں، الزام لگانے کا فن ان کو آتا ہے، ان کو ہنر آتا ہے یہ، لیکن اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ آج تک ان کی حکومت رہی، نواز شریف پہ ثابت کر سکے، نہ شہباز شریف پہ، نہ شاد خاقان عباسی پہ، نہ آصف زرداری پہ، نہ فریال تالپور پہ، نہ مریم نواز پہ۔ صرف یہ الزامات لگائی جا رہے ہیں کہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، کہ بھائی ادارے جو ہے نا ہمیں یہ کہ یہ مرے مظلوم ہیں اور ان کے ساتھ، لیکن دیکھیں نا عدالتیں ہیں یا ادارے ہیں وہ ثبوت مانگتے ہیں۔ جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ الزامات لگا رہے ہیں، آپ بلیک میل کر کے آپ اداروں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو خان صاحب یہ وقتی طور پہ تو آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن جب بندے کو سمجھ آ جاتی ہے نا اداروں کو یا حکومتوں کو اور عدالتوں کو، پھر آپ جو ہے نا بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا حقائق پہ اپنی بات کریں، تو جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، کتنا جھوٹ بولیں گے؟ وہ جھوٹ کو تھوڑا سا نرم کریں، سچائی پہ آئیں، حقائق اور زمینی حقائق جو ہیں نا اس پہ بات کیا کریں۔ شکریہ عباس صاحب۔ ناظرین یہ تھے اشفاق عباسی صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صرف الزام لگانا جانتے ہیں، الزام لگانے کا فن انہیں آتا ہے، وہ حقائق پہ بات کیا کریں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔